اور اس کی 10ویں اور 12ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ہے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینجل پیٹرولنگ۔ بیٹا آپ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینجل پیٹرولنگ۔ کیا ہے؟ کہ فرشتے جو ہیں وہ گشت کرتے ہیں، وہ راؤنڈ پر نکلتے ہیں یا راؤنڈ پر رہتے ہیں۔ اکثر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے اس کی پیٹرولنگ ہے، یعنی وہ روڈز پر، وہ گلی محلوں میں اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں، اپنی بائکس پر آتے ہیں، وہ نیشنل ہائی ویز پر، ہم موٹر وے پر دیکھتے ہیں کہ بہت سی پولیس کی گاڑیاں جو ہیں جو متعلقہ ادارے کی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ پیٹرولنگ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے فرشتگان بھی جو ہیں وہ گشت کرتے رہتے ہیں، وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو گہرے طور پر پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں فرشتگان کی بہت سی اقسام ملتی ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ خدا باپ کے تابع ہوتے ہیں، گویا تمام فرشتے ہی خدا باپ کے تابع ہیں، لیکن خدا ایک مسیحی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ یعنی اینجلس کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ رینکس ہیں، ان کی مختلف درجہ بندیاں ہیں۔ جیسے آپ کسی دکان پر کام کرتے ہیں تو مالک کا ایک اپنا رینک ہے، اس کے بعد اس کے مینیجر ہے، زونل مینیجر ہے، سویپر ہے، ٹیکنیشین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتگان کی بھی جو ہے وہ مختلف درجہ بندیاں ہیں۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 19ویں باب کو پڑھتے ہیں فرشتوں کے گشت کے اعتبار سے یا ان کی پیٹرولنگ کے اعتبار سے، تو ہمیں خدا کے کلام میں پیدائش 19ویں باب میں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم، جسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا اور جسے کہا گیا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اور وہ اور اس کی بیوی سارا خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جو ہے اس کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ چل پڑے، تو ان کے پاس 3 مرد آئے۔ کتنے مرد آئے؟ جن میں سے 2 فرشتگان تھے اور 1 خداوند تھا۔ یعنی وہاں پر فرشتگان جب ابراہیم کے گھر میں آئے، ایمانداروں کے باپ کے گھر میں آئے، تو اس کے گھر پہ وہ رکے اور اس نے جو ہے ان کی میزبانی کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو یعنی فرشتگان جو ہے وہ اپنے خدا باپ کے ماننے والوں اور ایمانداروں کے پاس کیا کرتے ہیں؟ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہم مزید یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں لوط کا واقعہ نظر آتا ہے، لوط کے واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی جب فرشتگان پہنچے سدوم اور عمورہ میں، تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر بھی وہ فرشتگان جو ہیں وہ لوط کو اور اس کی بیٹیوں اور اس کی بیوی کو سدوم اور عمورہ سے لے کر کے آئے، باہر لے کر آئے۔ یعنی فرشتگان جو ہیں وہ اپنے جو منبع ہے، یعنی خدا باپ ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں کیا کرتا ہے؟ ان سے نہ صرف ملاقات کرتا ہے بلکہ ان کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ فرشتگان جو ہیں وہ لوط کے گھر کو جانتے تھے، وہ جس گلی نمبر میں رہتا تھا وہ اسے جانتے تھے، وہ جس شہر اور جس محلے اور جس چوک کے پاس اس کا گھر تھا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فرشتگان کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے۔ اسی طرح سے آج آپ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے
آپ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے یہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ آج جس جگہ پر میں رہتا ہوں، جس جگہ پر میری رہائش ہے، میرے شہر کو، میرے علاقے کو، میری آبادی کو، میرے چوک کو، میرے گلی نمبر کو، جس لوکیشن پر بھی میرا گھر ہے، خدا جو ہے وہاں پر اپنے فرشتگان کو بھیج کر جو ہے وہ آپ کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کے محلے کے اندر جتنے مرضی شریر بستے ہوں، آپ کے گھروں کے اندر جتنے مرضی شریر بستے ہوں، خدا آپ پر اپنی نگاہ کو قائم رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہی بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور ابراہیم اور لوط کے واقعے میں یہ بات ہمارے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے کہ خدا جو ہے اس کے فرشتگان کو بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ اپنے لوگوں کی کیا کریں؟ نگہبانی کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اور یسوع مسیح جب بیابان میں تھے، جب انہوں نے 40 دن رات کا روزہ رکھا، تو وہاں پر بھی جب ابلیس جو ہے، ناپاک فرشتہ جو ہے، جو فالن اینجل ہے، جو گرایا گیا، اس کے پاس آئے، تو انہوں نے اسے شیطان نے ان سے کیا کہا؟ ابلیس نے ان سے کیا کہا کہ تو اپنے تئیں نیچے گرا دے تو فرشتے تیری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے۔ دراصل وہ زبور 91 کا ہی حوالہ استعمال کر رہا تھا، جسے آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو یہی بات ہے کہ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں، وہ کلام کو سنا کر جو ہے اپنی شرارتوں کو کیا کرتے ہیں؟ سر انجام دیتے ہیں۔ میں اکثر کئی باتیں کہتا ہوں، اور کئی لوگ مجھے ہی وہی باتیں لگا کر کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی ایسا کہا تھا، آپ نے ہی ہمیں سکھایا۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ کئی چیزیں آپ حاضرین سے سیکھتے ہیں، لیکن آپ جب متبادل ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے جو ہے ایک پتھر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو ابلیس بھی یہی کرتا ہے، اور اس کے پیروکار بھی آج یہی کرتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ابلیس بھی جانتا ہے، شیطان جانتا ہے، ناپاک فرشتے جانتے ہیں، لیکن وہ کلام کا استعمال پتھر کی طرح کرتے ہیں، وہ گرانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ابلیس زبور 91 کو جانتا تھا، اور اس نے یہی حوالہ دے کر جو ہے شیطان سے کہا، یسوع مسیح سے کہا کہ تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ کیا کلام میں نہیں لکھا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے؟ وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس بھی نہیں لگنے دے گا۔ اور یسوع مسیح نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ کیا اس نے حوالہ غلط دیا؟ کیا اس نے بات غلط کی؟ نہیں، بات یہ تھی کہ خدا کو تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس پر ایک واقعہ مجھے چند ماہ قبل ایک ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک پاسٹر تھے، تو انہوں نے اپنی ساری کلیسیا کو بلایا اور انہیں ایک جگہ بتائی کہ آپ فلاں دن پر جو ہے وہ اس جگہ پر آ جائیں، اور اس نے جس جگہ کا پتہ دیا وہاں پر بہت بڑا ایک دریا تھا، اور اس نے ساری کلیسیا کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، جو بھی اس کے چرچ کے اندر اس کی کلیسیا تھی، اس کی فرما برداری میں تھے، وہ وہاں پر آئے۔ تو پادری صاحب نے انہیں بلا لیا اور اس نے کہا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ہاں بے شک یہ بات درست ہے، اس نے اچھی بات کی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابھی میں اس کنارے سے چلتا ہوا پانی پر چل کر جو ہے میں دوسرے کنارے پر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور وہ جیسے ہی پانی کے اندر گیا، اس دریا کے اندر اس نے جانا شروع کیا۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا، میں نہیں جانتا 100 میں تھا، ہزاروں میں تھا کہ لاکھوں میں تھا۔ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو باہر سے بھی لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ گواہی کے علاوہ وہ ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر جیسے ہی وہ پادری صاحب پانی پر چل تو نہیں سکے، لیکن وہ جیسے ہی دریا میں گئے تو ان کو مگرمچھوں نے جو ہے وہ پانی کے نیچے ہی پھینک دیا، ان کی ڈیڈ باڈی ہڈیاں تک نہیں۔
تو بات کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو یہی بات ہے کہ کچھ ایسے فرشتگان ہیں، اگر خدا کے فرشتے آپ کو وزٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ جس شہر محلے یا گلی میں رہتے ہیں وہ آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے ناپاک فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور لوط کے گھر میں جب فرشتگان گئے تو شیطان کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص تیرے گھر میں رکے ہیں تو انہیں کیا کر، باہر نکال۔ آج آپ کی زندگیوں میں اگر آپ اس جگہ پر موجود ہیں، آج بہت سے چرچز میں عبادت ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ کتنی کلیسیاؤں کا؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے کہ تو ان 7 کلیسیاؤں کے فرشتگان کو لکھ، یعنی وہاں پر ہر کلیسیا کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ فرشتہ آپ کا خادم ہے، آپ کا رہنما ہے۔ کیونکہ فرشتہ جسے انگلش میں اینجل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے میسنجر، پیغام ڈلیور کرنے والا۔ تو فرشتے جو ہیں آج وہ مجسم صورت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کا کلام مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ ان 7 کلیسیاؤں کے فرشتگان کو یہ لکھ کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے۔ یعنی وہاں پر پھر وہ فرشتگان وہ اس کلام کو لیتے ہیں اور وہ پرگمن کی کلیسیا کو سناتے ہیں، وہ تواتیر کی کلیسیا کو سناتے ہیں، وہ لدوکیا کی کلیسیا کو سناتے ہیں، وہ سمرنا کی کلیسیا کو سناتے ہیں۔ تو کون سنا رہا ہے؟ فرشتے۔ یعنی آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں اس کلام کو اگر بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کا یہاں پر مقرر کرتا وہ فرشتہ ہوں جو آپ کو بتا رہا ہے کہ تم لدوکیا کی مانند ہو، تم تواتیر کی کلیسیا کی مانند ہو، تو سمرنا کی مانند ہو۔ آپ میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا تھا اب کم ہے؟ تو کیا میں آپ کو جب یہ سناتا ہوں تو آپ پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا رہنما ہے۔ ہلیلویہ۔ تو یہی بات ہے کہ ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جس طرح سے ہی لوط کو باہر نکالنے کے لیے اس کے خاندان میں فرشتگان گئے، تو ابلیس بھی آیا تاکہ میں ان فرشتگان کو یہاں سے باہر نکال دوں۔ اور لوط جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم میری بیٹیاں لے لو، کیا کرو؟ میری بیٹیاں لے لو، لیکن تم انہیں کچھ نہ کہو۔ ہلیلویہ۔ تو یہاں پر اس کی محبت کی ایک انتہا جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے فرشتگان جو ہیں وہ ایمانداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے گھروں میں آتے ہیں، دفتر دیتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی خدا اپنے فرشتگان کو بھیجتا ہے۔ جس طرح سے یعقوب نے ایک سیڑھی دیکھی جس کا ایک سرا آسمان اور دوسرا زمین پر تھا، اور فرشتگان جو ہے اس پر سے آتے اور جاتے تھے۔ ہلیلویہ۔ تو کیا ہر ایک کے پاس نہیں؟ خدا مقرر کرتا ہے آپ کے پاس، آپ پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کا رہنما ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم مزید اس بھید کو آگے دیکھتے ہیں تو وہاں پر عبرانیوں 1 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ آمین۔ یعنی
यीशु मसीह के मुतल्लिक बात की जा रही है कि उसने यीशु मसीह को, यीशु मसीह जो एक इंसान था, इस दुनिया के अंदर आया और उसने मुनादी की, कुर्बानी दी, आपके और मेरे गुनाहों का कफारा दिया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत से लोगों पर जाहिर होकर सौत फरमा गया, जिंदा हो गया। यानी यीशु मसीह का रुतबा उन फरिश्तों से भी ज्यादा था। और अगर आज हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम भी फरिश्तों से क्या हैं? अफजल हैं। हालेलुया। तो यही बात है, यीशु मसीह ने किसी बात को समझते हुए, वो इस भेद से वाकिफ था, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसमें मुजस्सम होती है। तो वहां पर उसने क्या कहा कि अभी मैं अपने बाप से मिन्नत करूं तो 12 तुमन फरिश्ते जो हैं वो आकर क्या करेंगे? वो सब कुछ मलियामेट कर देंगे। यहाँ पर यीशु का इख्तियार नजर आता है। यानी यहाँ पर जाहिर होता है कि वो बाप से जब दरख्वास्त करता है तो वो हुक्म जो जारी हुआ है वो उसके बेटों से जारी हुआ है, यानी फरिश्ते आपके ताबिया हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, आप में से कितने बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने आज किसी फरिश्ते को बुलाकर किसी काम के लिए भेजा? मैं ये नहीं कह रहा कि मारो दही लाया, दूध लाया, नहीं, बड़े बड़े काम। क्या कभी ऐसा हुआ? जी मैं जानता हूं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये बात सिखाई ही नहीं गई कि फरिश्ते आपके ताबिया हैं, आप फरिश्तों से ज्यादा हैं। 12 तुमन फरिश्ते बाप बेटे की दरख्वास्त पर सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन आज आप एक फरिश्ते से भी कभी नहीं कहा कि जाकर मेरा ये काम है। क्यों? क्योंकि आप बेटे तो कहते हैं लेकिन अपने इख्तियार को नहीं समझते। आप अपनी अथॉरिटी को मसीह में रहकर नहीं समझते। आप ये तो जानते हैं कि यीशु का मतलब है, यीशु निजात दहिंदा है, इमैनुअल को हम मानते हैं, यानी खुदा हमारे साथ है। ये तो आप जानते हैं कि खुदा हमारे दरमियान में भी है और हमारे साथ भी है, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। जब आप इस बात को खुदा के कलाम में से समझ जाते हैं तो आप फरिश्तों से ज्यादा खुद को अफजल पाते हैं। फरिश्ते आपके ताबिया हो जाते हैं, वो आपका हुक्म मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यहां पर अभी हमने क्या कहा? उसे कहा फरिश्तों में से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तुम मुझसे पैदा हुआ। हाँ, उसने फरिश्तगान को भी निस्बती बेटे कहा जरूर है। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, क्योंकि अभी हम सिर्फ फरिश्तगान पर बात नहीं कर रहे, हम उनकी क्या कर रहे हैं? पेट्रोलिंग पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से फरिश्ते आपके ताबिया हैं, आपसे ताल्लुक कायम करते हैं, आपसे मेल जोल रखते हैं, आपसे बात करते हैं। मेरी एक ग्रुप में बात हो रही थी, एक भाई ने कहा कि क्या फरिश्तों के पर होते हैं? मैंने कहा जितने फरिश्तों से मैं मिला हूं उनके तो मैंने पर नहीं देखे। उसने कहा खुदा के कलाम में लिखा है। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं कि खुदा के कलाम में नहीं लिखा? बेशक लिखा है, आप भी आमीन करें, सब आमीन करते हैं, मैं भी आमीन करता हूं, लेकिन जितनों से मेरी मुलाकात हुई उनके पर नहीं। वो शख्स हैरान रह गया, कहता ये आप अपने आप को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सुपीरियर बयान कर रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा क्यों है, आप मुझे बताएं पादरी नील साहब। मैंने कहा क्योंकि मैं हूं। क्या? क्योंकि मैं सुपीरियर हूं और मैं खुद बड़ा हूं, तो मैं बढ़ा चढ़ा कर ही पेश करता हूं, क्योंकि मसीह मुझ में है और मैं बाप में। हालेलुया। तो ये इख्तियार की बात है। जब जो अपने इख्तियार को नहीं समझते वो हमेशा ऐसी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐज भी पता नहीं है कि नीचे ज्यादा ही लगा है।
जैसा उस शख्स ने कहा। यसुम मसीह क्या करता था? साहिब इख्तियार की तरह कलाम करता था। क्या उससे पहले कलाम सुनाने वाले नहीं थे? फकीह, फरीसी, शरा के आलम, बुजुर्ग, सरदार काहिन मौजूद थे, रईस मौजूद थे, लेकिन वो क्या कहते? वो भी कलाम सुनाते थे। लेकिन यसुम मसीह को जब वो कलाम सुनाते या बातें करते देखते थे तो वो हैरान हो जाते थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह क्या करता है? कलाम करता है। तो यही बात है कि फरिश्ते जो हैं वो आज भी गश्त करते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। जब हम मत्ती 26 बाब में इसका जिक्र मैंने किया कि 12 तुमन फरिश्तों, मैं बाप से दरख्वास्त करूँ। और यसुम मसीह किन के फरिश्तों के साथ आएगा? बाप के फरिश्तों के साथ के अपने फरिश्तों के साथ। क्या लिखा है? अपने फरिश्तों के साथ आएगा। यानी आज आप अगर यहां मौजूद हैं तो आपके हर एक के, सबकी नहीं कह रहा कि आप मिलकर एक है, आप मिलकर मसीह का बदन हैं, लेकिन आप में से हर एक के ताबिया फरिश्तगान हैं। वजह क्या है? आप सारी उम्र गुजारते हैं, बचपन होता है, नौजवानी आती है, जवान हो जाते हैं, बालक होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, अधेड़ उम्र में आ जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने फरिश्तों को कोई काम ही नहीं कहते। फिर आप किन के पास जाते हैं? आप खादमों के पास जाते हैं, जो दरअसल ये समझ चुके होते हैं कि फरिश्ते हमारा काम मानते हैं। हालेलुया। तो यही फर्क है कि वो शख्स जिसके पास आप जा रहे हैं वो इस इख्तियार को समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। इसीलिए जो है बहुत से आपके ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं, क्योंकि बेटे को फरिश्तों से ज्यादा अफजल ठहराया गया है, आपको भी ज्यादा अफजल ठहराया गया है। हालेलुया। तो यही बात है कि आज इब्रियों 6 बाब 10 और 24वीं आयत के मुताबिक क्या है कि आपको जंग करनी है। क्या करना है? जिससे खून और गोश्त से नहीं, आसमान में छुपी हुई उन ताकतों से, ना खून में है ना गोश्त, बल्कि रूहानी नादीदनी कुव्वतें हैं। जब आप उनसे मुकाबला करते हैं तो क्या आपने कभी देखा है? क्या आप कभी आसमान पर जाकर जंग खुद लड़ के आए हो और पता लगे पीछे से रोटी लेट हो गई, पता लग गए हो तो जंग लड़ना आसमान से? हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। या मैं 3 छुट्टियां लिया हूं, अनिल पादरी ने 3 छुट्टियां लिया ने, या फिरोज साहब ने दुकान बंद करके जाना तो उसी तरह आसमान से जंग लड़ के आए। कभी ऐसा नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ घर में बैठकर दुआ करते हैं, आप खुदा की खादमा के पास आते हैं, आप दुआ करते हैं, करवाते हैं, तो क्या होता है? आपका काम हो जाता है। वजह क्या है? आप नहीं कहीं जाते। जब आप खुदा की खादमा से दुआ करवाते हैं तो वो फरिश्ते जो इनके ताबिया हैं, जिन्हें गार्डियन एंजल्स कहते हैं, कभी जबराइल सुना नाम? कभी आपने मिकाएल नाम सुना? तो यही बात है, खुदा की खादमा मिकाएल को कहती हैं जा काम करके आ, और भजा जाता। अच्छा भाजी, अच्छा तो तुसी मिकाएल आमद मिकाएल का नाम सुन दो, बड़ी शहर है, बेशक वो बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, लेकिन मिकाएल आपके सामने झुक जाता है। मिकाएल से ज्यादा जोरावर आप हैं, क्योंकि इख्तियार आपके पास है, लेकिन आप क्या करते हैं? आपने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, वो भी आपकी सुनते भी नहीं। लेकिन खुदा की खादमा अपने इस इख्तियार को समझती है, उन्हें मालूम है कि मेरी पोजीशन क्या है। खुदा ने जो इख्तियार इन्हें दिया है वो इन्हें जान चुकी है, उसे समझती हैं। तो यही वजह है कि फरिश्ते भी इनका क्या करते हैं? हुक्म मानते हैं। आपका भी हुक्म मानेंगे, क्योंकि आज से आप पर ये भेद आश्कारा हो चुका है। आमीन। कितने लोग हैं जो अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हालेलुया। तो यही बात है, आपको क्या करना है? आपको ईमान से आगे बढ़ना, ताबेदारी में रहना है। फरिश्ते जितने ताबेदार, अच्छा
فرشتے جو ہیں وہ ناپاک کب ہوئے؟ جب وہ تابع داری میں سیکھا۔ اگر میں کلیسیا کا فرشتہ میں ہوں، آپ پر میں مقرر کیا گیا، تو میں تب تک مقرر ہوں جب تک میں تابع داری، ہاللیلویہ، میں ان کی تابع داری میں، اور خدا ان پر بھی کوئی مقرر ہے جن کی تابع داری میں یہ ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ خدا ہے، ہاللیلویہ۔ تو یہی بات ہے، اپنی کمر پر رکھیں اور آگے بڑھیں۔